یعنی وہ جو ابدی زندگی ہے اس زندگی کا ایک آنکھ جھپکنے کا لمحہ ہے جو ہم 60-70 سال گزارتے ہیں. اور عجیب حدیث ہے کہ جب ملک الموت جناب نوح کی روح نکالنے کے لیے گیا اور جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے نبی پیغام لے کر آیا ہوں، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ کی ابدی زندگی کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں حضرت نوح نے ایک آہ حسرت بھری اور کہا کہ ملک الموت اتنی مختصر زندگی، کتنے سال؟ 900 سال کا ملک الموت ختم ہو گئی، اتنی مختصر زندگی. کہ یا نبی اللہ 900 سال اللہ نے زندگی دی اور آپ کہہ رہے ہیں مختصر زندگی. فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ 900 سال کیسے گزر گئے. فرمایا نبی نوح آپ کی زندگی 900 سال ہے، آخری زمانے میں آنے والے امتیوں کی زندگی اللہ 60-70 سال کر دے گا. فرماتی ہے سننا تھا حضرت نوح نے کہا اگر مجھے 60-70 سال زندگی ملے، ارے 60-70 سال تو نوح اللہ کے سجدوں میں گزار دے. مختصر زندگی ہے. لیکن جس طرح ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک دانہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ اتنے بڑے درخت کو جنم دیتا ہے. گندم کا دانہ ہزاروں دانوں کو بناتا ہے. ایک درخت جب آپ دیکھتے ہو اتنا تنومند ہے لیکن اس کی ابتدا دیکھو تو ایک ڈوٹ ہے. ایک انسان کا وجود جسمانی جو ایک چھوٹے سے جزوے سے بنا، جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مضغہ بنا، علقہ بنا، وجود بنا، پیدا ہوا، آج اتنا بڑا جثہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ابتدا دیکھو گے تو ذرہ ہے. یہ سارے کمالات ان ذرات کے ہیں. یہ ذرہ ہے لیکن پاور بہت ہے. دنیا کی زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے لیکن پاور اتنا ہے یہ چھوٹی سی زندگی جنت کو جنم دیتی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی جہنم کو بناتی ہے. فرمایا مرنے کے بعد جو تو نے بنایا ہے وہ تجھے تکھایا جائے گا. اب یہ تیرا عمل ہے جو جہاں پہ تجھے مزہ دلاتا ہے. تمثیل دیتے ہیں امیر المومنین، فرماتے ہیں جب مرنے والا مرے گا تو مرنے کے بعد اللہ اس کے سارے اعمال کو جسم دے گا. مثلا اس کے بیٹوں کا ایک جسم بن جائے گا، اس کے مال کا جسم بن جائے گا، اس کے اعمال جسم میں آ جائیں گے. تو فرماتے ہیں یہ اپنے مال سے مخاطب ہوگا کہ اے مال میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہے گا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، تیرے لیے کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. کفن لے سکتا ہوں تیرے لیے، تابوت لے سکتا ہوں، قبرستان تک مزدور کے سارے بندوبست کر سکتا ہوں، ہاسپٹل کی فیسیں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اولاد تجسم کی صورت میں آئیں گے، اپنے اولاد سے مخاطب ہوگا کہ بتاؤ اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتے ہو، بتاؤ اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتے ہو، بتاؤ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتے ہو. یہ جسم آواز دے گا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تجھے قبرستان تک لے کر جائیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تجھے قبر میں اتاریں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے. مال کہے گا میں کفن لے سکتا ہوں، اولاد کہے گی، رشتہ دار کہیں گے تجھے قبرستان تک لے آ سکتے ہیں. کہتے ہیں پھر مایوس ہو جائے گا کہ بس وہیں تک ساتھ ہے، آگے نہیں آؤ گے. آواز آئے گی نہیں. کہتے ہیں اب خدا اس کے عمل کو جسم دے گا، اپنے عمل سے پوچھے گا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو. عمل کہے گا افسوس کہ تم نے دنیا میں مجھے توجہ نہیں دی. اولاد کی طرف اشارہ کرے گا، لپٹے رہے ان کے ساتھ، چپکے رہے ان کے ساتھ، زحمتیں ان کے لیے کی، کوششیں ان کے لیے کی، محنتیں ان کے لیے کی، لیکن یہ قبر تک آئے چھوڑ کے چلے گئے. پھر اشارہ کرے گا مال کی طرف، صبح سے شام تک تو نے پسینہ بہایا اس مال کے لیے، صبح سے شام تک تم نے سب کچھ کیا، ہر طرح کا کمپرومائز کیا اس مال کی خاطر. کیا کیا اس نے تمہارے لیے؟ ایک کفن کا بندوبست کیا کہ میں وہ عمل ہوں جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں تھی، میں وہ عمل ہوں جس کی طرف تم نے زندگی میں اتنی توجہ نہیں دی، لیکن میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں،
میں برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر زندگی میں توجہ دینا تو اپنے عمل کی طرف دینا، کیونکہ عمل دنیا میں بھی ساتھ ہے، عمل آخرت میں بھی ساتھ ہے۔ فرمایا تبھی جب لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا والے ان کی گاڑیوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے کپڑوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے اسٹائلوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے حسن کو یاد نہیں کرتے۔ دنیا والے اگر یاد کرتے ہیں تو تمہارے عمل کو یاد کرتے ہیں کہ بندہ سخی کتنا تھا، بندہ اخلاق والا کتنا تھا، بندہ عزادار کتنا تھا، بندہ حسین کی مجلس میں گریا کیسا کرتا تھا، بندہ غریب پرور کیسا تھا۔ آج ہم میں سے کسی نے حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے صبر کو یاد کرتے ہیں، علی کے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن علی کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں، سیدہ سے ملاقات نہیں کی لیکن سیدہ کے حیا کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا مرنے کے بعد عمل زندہ رہتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے، شکلیں لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ بھی تیرے کردار کو یاد کرتا ہے اور عمل کو یاد کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل محمد پر۔